بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری اس تحریر کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اس چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی سے ہمارے اس چینل کو شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اور اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں کوئی بھی ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کا لنک اس تک لازمی پہنچایا کریں۔ تو چلیے آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسرِ یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ وہ فارس وجدان کے لیے عدم تھی، ماورائے نہ نظر آنے والی ایک ایسی تخلیق جس کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا بھی تو کیوں؟ کیا وہ اس کی مرضی اور منشا سے اس گھر میں لائی گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو فرق پڑتا بھی تو کیوں؟ کمرے میں تو جیسے تیسے وہ اسے برداشت کر چکا تھا، مگر اپنی ذاتیات میں نہ وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو تیار تھا۔ غصے کا انتہائی تیز مشتعل یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی محتاط ہو گئی تھی اور اس گھر میں اس طرح سے رہنے لگی تھی جیسے وہ چاہتا تھا، اجنبیوں کی طرح، مسافروں کی طرح، جنہیں چند روز یہاں ٹھہرنا اور پھر چلے جانا ہوتا ہے۔ مگر وہ مسافر نہیں ہونا چاہتی تھی، اجنبی نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بس میں تھا ہی کیا؟ وہ خود کو اتنا کمزور، اتنا لاچار محسوس کرتی تھی کہ حق کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکتی تھی۔ فارس نے حدود کا تعین کیا تھا تو وہ بھی اپنے قول میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی کو پسند کیا تھا تو وہ بھی میوٹ ہو گئی تھی، مگر یہ خاموشی اب اسے اندر ہی اندر مٹانے لگی تھی۔ اس کی الجھن بڑھنے لگی تھی۔ ایک مدت تک وہ نکاح کا پابند تھا، ایک معین مدت تک ہی وہ اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ مدت تمام ہو گئی، جب وہ وجہ اختتام ہو گئی، اس کے بعد اس کے آگے کیا؟ طلاق کا تصور اس کی روح کھینچنے لگتا تھا۔ کانٹریکٹ کا خیال اذیت بڑھانے لگتا تھا، مگر وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ نفرت کی اس دیوار کو ڈھاتی بھی تو کیسے؟ وہ تو خود خالی دامن تھی حالات سے لڑنے کے لیے، تو اب اس کے پاس ایک مہم سی امید بھی نہ رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ پارک سے واپسی پر وجدان ہاؤس کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے وہ چونک کر رک گئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے یزدانی ہاؤس کے مین گیٹ پر جینز اور سفید ٹاپ میں ملبوس لڑکی اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر کے عجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ بھویں سکڑ کر پہلے اس نے جنت کو دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر وجدان ہاؤس پر یوں نظر ڈالی جیسے تسلی چاہ رہی ہو کہ اس کی آنکھوں نے ہرگز دھوکہ نہیں کھایا۔ اس کے بعد پیشانی پر بل اور آنکھوں میں شک لیے وہ سینے پر بازو باندھے اس کے قریب ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ جنت نے بھویں اچکا کر اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا تو لہجے سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ فارس بھائی کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرنے والی لڑکیوں میں سے ایک، اس نے تمسخر اڑایا۔ تو کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ جنت نے سوال اٹھایا۔ وہ چل سی گئی، تب سی گئی، لیکن آگے سے کچھ نہ بولی۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی تفتیشی انداز۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جنت نے اب کہ ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ آئمہ ظہیر ہوں میں۔ فارس وجدان میرے ڈیڈ کا بزنس پارٹنر ہے، شیرازی خاندان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ گردن اکڑا کر اس نے تعارف کروایا تھا۔ اور تم؟ رک کر ایک بار پھر سر تا پیر جنت کا جائزہ لیا گیا۔ تم کون ہو؟ جنت نے چند لمحوں تک اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ آئمہ ظہیر چونکی، پھر ٹھٹکی۔ اس طرح وہ پہلی بار نظر انداز ہوئی تھی۔ صدمہ گہرا تھا، نکلنے میں چند لمحے لگے، پھر وہ سرپٹ اس کے پیچھے بھاگی۔ سفید روش پر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم انگیجڈ۔ اس نے ہاتھ لہرا کر اپنی انگوٹھی جنت کو دکھائی۔ گڈ ٹو نو۔ ایک بار پھر جنت نے اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے مرکزی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ آئمہ ظہیر اس کے برابر قدم اٹھانے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جو خفگی کے تاثرات نظر آ رہے تھے اب وہ ختم ہو چکے تھے۔ ویسے کیا چل رہا ہے؟ گھر تک تو آ گئی ہو، کہاں تک بات بنی؟ لہجے میں اشتیاق تھا، تجسس تھا اور ایکسائٹمنٹ تھی۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے میں تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں، یہ کوششیں ان پر نہیں چلتی۔ وہ اس کے
برابر قدم اٹھانے لگی تھی۔ کسی اور ہی سیارے کی فضائی مخلوق ہیں، لڑکیوں سے تو یہ 10 20 30 قدموں کی دوری پر رہتے ہیں، کھڑے کھڑے منہ پہ بےعزت کر دیتے ہیں، انتہا کے مغرور۔ لیکن میرے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ میں ان کی بہن ہوں نا، مطلب اصلی والی نہیں، لیکن وہ عزیز بھائی کے دوست ہیں، تو اس لیے وہ میرے بھی بھائی ہوئے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بڑا ارمان ہے ان کی شادی کا۔ وہ جنت کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ان کی شادی پر خوب ہلا گلا کروں گی۔ آخر اتنا انتظار جو کروا رہے ہیں۔ وہ آنٹی تو بس ان کی نا سے عاجز آ چکی ہیں۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے، گن پوائنٹ پر نکاح کروائیں یا جذباتی بلیک میل کریں انہیں، یا پھر ایجنسی والوں سے بات کر کے انہیں اغوا کروائیں اور پھر رہائی کی شرط نکاح رکھیں۔ اور آنٹی تو اتنی معصوم ہے کہ وہ میرے مشوروں سے ہی ڈر جاتی ہیں۔ جنت کے پیچھے وہ امریکن طرز کے شاندار کچن میں آ گئی تھی۔ زبان ابھی بھی چل رہی تھی۔ اصل میں وہ خاصے مغرور واقع ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی، نہ وہ اپنی پسند بتاتے ہیں، بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ بھائی یہ ڈائلاگ تو ہم لڑکیوں کے ہیں نا، فارس بھائی نے چرا لیے۔ اب بندہ پوچھے کیوں نہیں کرنی تو کہتے ہیں بس نہیں کرنی۔ یہ لائن بھی ہماری ہی ہے۔ کیبنٹ کھول کر جنت نے 2 گلاس نکالے، پھر ان میں لائم جوس انڈھیلا۔ پشت آئمہ ظہیر کی طرف ہی تھی، جو کاؤنٹر ٹیبل کے پاس اس بار کھڑی ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی، ایسی لڑکیوں کے رشتے انہوں نے ٹھکرائے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ جنت نے اسے لائم جوس، کیک اور پیسٹری کے ساتھ پیش کیا۔ تو تم یہاں کام کرتی ہو؟ پوچھتے ہوئے اس نے یہاں وہاں بھی دیکھا کہ شاید وہ ہیڈ سرونٹ ہو، یا پھر گھر کی منتظمہ، یا پھر مسز شرازی کی کوئی اسٹوڈنٹ۔ جنت نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر میں جنت کمال ہوں، فارس وجدان کی بیوی۔ جوس پیتے ہوئے آئمہ کو زور کا اچھو لگا۔ گلاس رکھ کر بری طرح سے کھانستے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا، کچھ حیرت، صدمے اور بے یقینی سے، پھر ہنسی اور بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ نائس جوک، آئی لائک اٹ۔ ہنستے ہنستے بے حال ہی ہو گئی، پھر ہنسی ضبط کر کے بڑے ہی پروفیشنل انداز میں کاؤنٹر پر کوہنیاں جما کر آگے ہوئی۔ دیکھو اگر تم ان میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ فارس بھائی کو اس شادی پر آمادہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک جال بچھانا ہوگا، ایسا جال جو ان کے دل کو قابو کر لے۔ سر جھکائے بڑے ہی پراسرار انداز میں بات کرتی وہ جنت کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ارے تم تو ابھی سے شرما رہی ہو۔ آئمہ کے عقب میں سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی جنت کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مل کر گیم کھیلتے ہیں، فارس بھائی کے ساتھ کوئی چال چلتے ہیں، دیکھنا خود سے ہاں کریں گے وہ شادی کے لیے۔ سر پر چت رسید ہوئی تو اسے یکایک خطرے کا ادراک ہوا، لفظ گم ہو گئے۔ یقیناً وہ اس کی خفیہ گفتگو سن چکا تھا۔ اللہ فارس بھائی، ایک تو آپ بھی نہ پورے 3 ماہ بعد واپس آئی ہوں، مگر مجال ہے کہ جو آپ میرا کبھی اچھے سے استقبال کر لیں۔ کس کے ساتھ گیم کھیلنا ہے اور کس کے ساتھ چال چلنی ہے، اس کے تاثرات سخت نہ تھے۔ آنکھوں میں جنت نے پہلی بار نرمی دیکھی تھی۔ وہ میں اصل میں آئمہ ہلکائی وہ کیا میں اصل میں ذرا اسے سخت تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ میں ان سے ایک ناول ڈسکس کر رہی تھی، اس نے جنت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فارس نے نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا، وہ ہوش انہی تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ سر جھٹک کر چلا گیا۔ ڈڈ یو سی دیٹ؟ آئمہ نے بڑی اماؤں کی طرح فارس کی طرف اشارہ کر کے اپنی پیشانی کو چھوا تھا۔ ایسے ہیں یہ نہیں کہ بہن 3 ماہ بعد آئی ہے، ٹھیک سے سلام دعا ہی کر لیں۔ نہیں، بس ایسے ہی غصے میں رہنا ہے۔ ایک بار پھر ساری ہمدردیاں سمیٹ کر وہ جنت کی طرف مڑی جو گھونٹ جوس پی رہی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، چڑیا سی تو ہو، گزارا کر لو گی اس طوفان کے ساتھ۔ آئمہ، لاؤن سے فارس کی آواز آئی تھی۔ اب کیا کر دیا ہے میں نے؟ وہ وہیں سے چلائی تھی۔ پھر لائم جوس ایک ہی سانس میں چڑھا کر اسٹول سے اتری۔ ابھی چلتی ہوں، میں پھر آؤں گی، پھر مل کر ڈسکس کریں گے کہ اس دیو کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اینڈ پلیز، اگر تم فارس بھائی کی کوئی امپلائی ہو تو ان کے روب میں آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ ریلیکس، ٹھیک ہے نا؟ اور مسز شرازی کہاں ہوں گی؟ وہ اس وقت سو رہی ہوں گی۔ انہیں بتا دینا کہ آئمہ آئی تھی ان سے ملنے، پھر آؤں گی۔ فلائنگ کس دے کر وہ فارس کے ساتھ متفانہ انداز میں لڑتی الجھتی باہر چلی گئی تھی۔ جنت کی خاموش نگاہوں نے گلاس وال کے اس پار کا دور تک تعاقب کیا تھا۔
خوش ہو ہینڈ ڈرلنگ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدم کی حرکت تھم گئی تھی۔ نگاہیں اسکرین پر ابھرتے میسج پر یوں ٹھہر گئیں کہ آس پاس سے غافل ہو گئیں۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی سائرہ خالہ اور سدرا کے ساتھ ویڈیو کال ہوئی تھی اور اب عمار کا میسج آ گیا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، ڈائریکٹ سوال، وہ سوال جو سائرہ خالہ نے بھی اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ماما سے تو کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تم۔ دوسرا میسج، حلق میں ابھرتی گلٹی کو اس نے بمشکل نچوڑ اتارا تھا۔ یہ اتنا ہنسنا مسکرانا کب سیکھا تم نے؟ تیسرا میسج، ایکٹنگ تو کمال کی ہے، بہت امپریس ہوا ہوں میں، ساتھ ہی ہنسی ایموجی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ نہ نکاح میں شرکت کی تھی اس نے اور نہ ہی ولیمہ اٹینڈ کیا تھا۔ اجنبیت تو نہ تھی کہ خالہ کا بیٹا تھا، مگر اس طرح کے چپتے سوال جو سوال کم جواب زیادہ لگ رہے تھے، وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا شفیق تھا، مہربان، احساس کرنے والا، ذرا سی بات پر اس کے لیے آپے سے باہر ہو جانے والا۔ سائرہ خالہ کی فیملی کا ہر ممبر اس کے لیے ایسا ہی تھا، مگر اس کے یہ چپتے سوال وہ اسے اتنا کیسے جان سکتا تھا، اس طرح سے کیسے جان سکتا تھا؟ اس کا ذہن الجھن کا شکار ہوا تھا۔ کیسے ہو عمار؟ اس نے سنبھل کر میسج ٹائپ کیا تھا۔ کیا میں اسے اپنے سوالات کا جواب سمجھوں؟ جواب آیا۔ وہ کچھ دیر سے اسکرین کو دیکھ کر رہ گئی تھی، اپنے پیچھے ڈھیر سارے سوالات چھوڑے۔ اگلے ہی لمحے وہ آف لائن ہو گیا تھا اور جنت کمال تشویش میں مبتلا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ تم دوا نہیں مانگتی ہو جنت؟ نماز مغرب کے بعد وہ مسز شیرازی کے برابر بیٹھی خاموشی سے قالین کے ریشوں کو چھیڑ رہی تھی جب انہوں نے سوال پوچھ کر اسے چونکا دیا تھا۔ دعا، ایک پکار، ایک امید، ایک یقین، ایک صدا۔ معافی تو مانگتی ہوں، وہ کارپیٹ پر انگلیاں سے لکیر کھینچتے جھکے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی تھی۔ اور دعا؟ اب کہ جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، کچھ حیرت اور کچھ الجھن، کچھ گھبراہٹ سے۔ مسز شیرازی کی میت میں رہتے ہوئے وہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی اجنبیت یا کسی خوف کا احساس ہو۔ وہ ایسی ہی تھیں، اتنی ہی شفیق، اتنی ہی مہربان، نرم مزاج، اخلاق حسنہ کی مالک، مگر اب وہ اس سے ایک ایسے راستے کی بابت استفسار کر رہی تھی جس کے بارے میں وہ خود بھی ٹھیک سے کچھ جانتی نہ تھی، بھول گئی تھی۔ وہ چھوڑ دیا تھا سب۔ اس نے اسرا یسرا کی پینٹنگ اب سامنے دیوار پہ لگی نظر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں وہیں کہیں تھیں، اسر پہ، بجلی یسرا پر بھٹکتی، مگر ذہن کہیں اور تھا، توجہ کہیں اور تھی۔ جنت، اسے سوچو میں غلط دیکھ کر جنت، اسے سوچو میں ڈوبا دیکھ کر انہوں نے پکارا تھا۔ کیا مانگوں؟ اس سے اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک مسز شیرازی سے خالی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ کوئی امید، کوئی یقین، یا پھر زندگی کا ہی کوئی رنگ کچھ تو نظر آئے، مگر وہاں کیا تھا؟ ایک محیط تاریکی، ایک محیط سناٹا۔ جو تمہارا دل چاہے، انہوں نے نرمی سے کہا، جو میرا دل چاہے۔ کوئی شے پھانس کی طرح اس کے حلق میں اٹکی تھی، نگاہیں اسر پہ جا کر ٹھہری تھیں۔ اگر جو اللہ نہ چاہے، اس نے لب کپکپائے تھے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ دے۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی آنٹی، شکایت بے ساختہ ہی لبوں پر آئی تھی۔ کچھ چیزیں نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، کچھ خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے اس باہر شام کا منظر اس کی تاریکیوں سے الجھ گیا تھا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے اور آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے جنت نے سر جھکا لیا تھا۔ کیا مانگے؟ ذہن شاید اب بھی کہیں اٹک جاتا تھا۔ جس کی طلب تھی یا چاہ رہتی تھی وہ اسے مل نہیں سکتا تھا۔ جو محرومیاں اس کا مقدر ٹھہری تھی وہ عطا میں نہیں بدل سکتی تھی۔ کچھ کام بس تحلیل تھے نامکمل، اور کچھ معاملات میں وہ بے بس تھی، قطعی بے بس۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یوں ہی سر اٹھا کر اس نے پوچھا تھا، آواز رندھی ہوئی تھی۔ ہاں ہوتی ہیں، اور ایک خوبصورت دعا تو حال ہی میں قبول ہوئی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ کون سی دعا؟ ایک اشتیاق تجسس سا ابھرا تھا اس کی آنکھوں میں۔ یہی کہ مجھے فارس کے لیے ایک اچھی سی نیک سیرت لڑکی مل جائے۔ جنت کی آنکھوں سے اشتعال گم ہو گیا، تجسس کی جگہ اذیت نے لے لی۔ سر جھکا کر ایک بار پھر اپنے قول میں بند ہوئی اور قالین پر لکیریں کھینچنے لگی۔ مسز شیرازی گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتیں، جواب ضرور آتا ہے، جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ وہ جنت کو دیکھ
دیکھ رہی تھی اور جنت سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ افق سے زمین پر اترتی شام کے رنگوں میں آج ستاروں کا راج تھا جو امید کا روپ دھارے اس کی آنکھوں میں جگمگا رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کو مختلف ڈشز سے سجانے کے بعد جب وہ پانی کا جگ لیے واپس آئی تو فارغ وجدان صدر کرسی سنبھال چکا تھا۔ سیاہ ٹراؤزرز پر سفید شرٹ میں ملبوس وہ عام سے حلیے میں تھا۔ فراخ پیشانی پر بال بکھرے تھے، آنکھوں میں سختی تھی، نہ ہی خفگی کا کوئی تاثر تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگلے چند لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہونے والے تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو فارغ کی بھویں سکڑ گئیں۔ غالباً وہ شام کے کھانے پر اس کی موجودگی کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ عموماً وہ بھی مسز شیرازی کے ساتھ جلدی ہی کھانا کھا لیا کرتی تھی کیونکہ فارغ کچھ تاخیر سے گھر آتا تھا اور انہیں وقت پر میڈیسن لینا ہوتی تھی، مگر آج اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آج وہ فارغ وجدان کی منتظر رہی تھی۔ ممی کہاں ہیں؟ اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتے ہوئے وہ ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں اب بے نام سی خفگی لہرا رہی تھی۔ صاحب وہ اپنے کمرے میں ہیں، کھانا گل خان نے بنایا ہے، اس نے پہلے چمچ کے ساتھ ہی اچانک پوچھا تھا۔ اس کے انداز، رویے اور لہجے سے کچھ خائف ہو کر جنت نے حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارا تھا۔ ملازمہ نے ایک نظر جنت پر ڈالی تھی اور پھر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آج کا کھانا جنت میم۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ پلیٹ پہ چمچ پٹک کر اٹھ گیا تھا۔ جنت کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا تھا۔ گل خان کہاں ہے؟ اب وہ انتہائی غصے کے عالم میں ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ 8 بجے اپنی کوارٹر چلا گیا تھا۔ ملازمہ بھی ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے غصے سے خائف ہوئی تھی۔ زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گیا۔ اب گل خان کی خیر نہیں۔ ملازمہ کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ جنت کمال اپنی جگہ پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ اتنی نفرت، اس کا سانس رکا تھا۔ نگاہیں میز پر سجی انواع اقسام کی ڈشز پر ٹھہر گئی تھیں۔ نفرت سے لڑنے کے لیے محبت اس کے پاس نہیں تھی، لیکن ایک کوشش کہ شاید رویے سے کام چل جائے، اخلاق اور خدمت سے فرق پڑ جائے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، بالکل فرق نہیں پڑا تھا۔ کپکپاتی انگلیوں سے گال پر پسلی لٹ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گئی تھی۔ مارے خفقت، شرمندگی اور بے عزتی کے احساس کے تحت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اجلت میں سیڑھیاں چڑھتی وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ وقت اس نے بالکنی میں گزارا تھا۔ کھلی فضا میں بھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ کی حد تک ہی محدود رہے گا۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ یہاں صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پہ مسلط ہونے کی کوشش بھی مت کرنا، بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں واش بیسن پر جھک کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے تھے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ پانی آنسوؤں کی تمازت مٹا رہا تھا۔ روئی سی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے۔ واش بیسن پر ہاتھ جمائے وہ روتے ہوئے جھک گئی تھی۔ بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ سرے سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا؟ جنت نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائی تھیں، کچھ حیرت سے اپنا عکس دیکھا تھا۔ خالہ بھی یہ بات جانتی تھی۔ اس کے لبوں پہ جنبش ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر بھی تم ہر بار یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اس وقت تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا؟ تمہارے چچا تمہارا رشتہ زمان سے طے کر رہے تھے، کیا وہ تمہیں منظور تھا؟ کار دار لہجہ اسے چھنی کر گیا۔ وہ کرب سے لب بھینج کر رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا تھا۔ میں اس گھر میں صرف اس کی ماں کی وجہ سے ہوں۔ آنٹی ہارٹ پیشنٹ ہے، خدا نخواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ مجھے اس گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تو اس سوچ اور فیصلے کو بدلنا تمہارا کام ہے جنت۔ کیا سوچ اور فیصلہ بدلنا آسان ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ محبت ہر کام کو آسان کر دیتی ہے، یہ اس کی آواز تھی جو ماضی کا سفر طے کر آئی تھی۔ محبت، وہ تلخی سے مسکرائی تھی، محبت ہی تو سب مشکل کرتی ہے۔ تم نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، تم اب بھی وہیں ہو۔ اس مقام پر تصحیق اڑاتا ہوا لہجہ اس کی دھجیاں بکھیر گیا تھا۔ کچھ تکلیف، بے بسی اور آزادگی سے وہ خود کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہی غلطی، وہی منزل، وہی راستہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے
لرزا دیا گیا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ واش بیسن پر جھک کر رونے لگی تھی۔ تم بھی نہیں سمجھ سکتی۔ کیا تم نے فارس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونک کی ٹھٹکی، پھر سسک پڑی۔ بس کرو برہان، ابھی تک تمہارے حواسوں پر سوار ہے۔ اتنے اچانک سے کہا گیا وہ کنگ ہو گئی، ساکت ہو گئی، صامت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو لفظ بامشکل ادا ہوئے۔ ایسا ہی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ بند ہوا تھا۔ قدموں کی چاپ اٹیچ باتھ روم کے دروازے تک آ کر تھم گئی تھی۔ برہان آج بھی تمہارے حواسوں پر سوار ہے اور تم اس کی وجہ سے اپنے نئے گھر میں کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی ہو۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو۔ پچھلی بار خالہ آئی تھی اور تمہیں وہاں سے نکال کر لے آئی تھی۔ اس بار کون آئے گا؟ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور تم نے ان 15-20 دنوں میں کیا کیا ہے؟ کیا ہی کیا ہے تم نے؟ جنت کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے رونے پر قابو پانے کی صحیح کی تھی۔ وہ اپنا ہر دروازہ بند کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم ہو رہی ہو وہی غلطی، وہی خطا۔ اندر کا شور بڑھ گیا تھا۔ شور ہمیشہ بڑھ ہی جایا کرتا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے چھینٹے چہرے پر مارنے لگی تھی اور پھر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہی غلطی، وہی خطا۔ آواز بدستور گونج رہی تھی۔ دوپہر کے وقت دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے صوفے پر نیم دراز میگزین کے ورق گردانی کرتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور کھلی تب جب سماعتوں سے دل زور چیخ ٹکرائی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس کی پہلی نظر آئمہ پر پڑی جو صدمے سے گال پر ہاتھ رکھے اس سے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ ابھی میرے کانوں نے کیا سنا ہے؟ تم واقعے میں او گاڈ، تم واقعی ان کی وائف؟ او گاڈ، اس نے چہرے کے آگے ہاتھ جھلایا گویا سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جنت گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے اٹھنے ہی والی تھی کہ آئمہ اس کے برابر میں ٹک گئی۔ مجھے ابھی آنٹی نے بتایا، بھائی اور بھابھی کو بھی علم تھا لیکن انہوں نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ کہتے ہیں تمہیں سرپرائز دینا تھا۔ یہ سرپرائز ہے یا گولی سیدھا دل سے گزر رہی ہے؟ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے ان کی شادی مس کر دی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی ہتھیلی مسلی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ انہوں نے شادی کر لی۔ گردن موڑ کر اس نے جنت کو دیکھا تھا۔ آخر سب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کندھے سے لگ کر اس نے رونا چاہا، پھر سر اٹھا کر اس نے ایک بار پھر دیکھا کہ اب تمہاری شادی آنن فانن ہوئی ہے۔ ایک دن میں ہی رشتہ ہوا اور شام میں نکاح اور پھر رخصتی۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ جنت نے پزل ہو کر اس بات میں گردن ہلائی۔ آئمہ نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ آنکھوں میں بڑوں کی سی شفقت اتر آئی۔ یعنی تم چند گھنٹے ہی ان کی منگیتر رہی، پھر منکوحہ اور پھر بیوی؟ اب کہ جنت چپ رہی۔ سچ کہتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے آگے انسانوں کی نہیں چلتی۔ فارس بھائی جیسے بندے کی شادی ایسے ہی ہو سکتی تھی آنن فانن؟ نکاح کی تصویریں تو ہوں گی نا؟ ذرا وہ تو دکھا دو مجھے۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے تصویریں دکھائیں۔ اللہ، ماشاءاللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ واقعی فارس بھائی کے ساتھ تم ہی جچ سکتی تھی۔ اور یہ فارس بھائی، اب کے فارس کی تصویروں کو زوم ان کر کے دیکھا گیا تھا۔ یہ ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے مرچیں چبائے ہوئے ہوں؟ میں مانا کہ پورے طوفان ہی ذرا سا مسکرا دیتے تو کون سا جان نکل جانی تھی۔ تصویریں بدل کر وہ تبصرے کر رہی تھی اور جنت اسے خاموش نگاہوں سے تکتی بالکل چپ بیٹھی تھی۔ جوڑی تو ویسے کمال کی ہے۔ اشتیاق کے عالم میں ایک ایک تصویر کو دیکھتے وہ سرا رہی تھی۔ میں بھائی اور بھابھی سے سخت خفا ہوں۔ آنٹی سے بھی میری بول چال بند ہے اور فارس بھائی آج سے وہ میرے بھائی نہیں ہیں۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ سب میرے ساتھ؟ اس کا صدمہ دکھ جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ میرے دبئی جانے کے بعد وہ شادی کر لیں گے تو میں کبھی بھی نہ جاتی۔ تم کب آئی؟ بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے جنت نے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھائی بھابھی کے ساتھ آئی ہوں، سب نیچے ہیں۔ آنٹی نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ جنت کے ہوش اڑے اور وہ بکھلا کر اٹھی۔ ارے کہاں کے مہمان؟ آئمہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ہمیں تو تم اپنا ہی سمجھو۔ ویسے تم صوفے پر کیوں سو رہی تھی؟ الماری سے اپنا سوٹ نکالتے جنت چونک کر مڑی تھی۔ آئمہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میگزین پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی تھی۔ تم جاؤ، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ یہ درست ہے فارس بھائی اب میرے بھائی نہیں رہے لیکن تم میری بھابھی ہی ہو۔ جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ تاکہ میں تمہارا اچھا سا میک اپ کر سکوں۔ جنت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سر جھٹک کر اٹیچ باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ مونگیا رنگ کے سنہری کام دار
اے لائن فراک میں مبلوس۔ جب وہ باہر آئی تو آئمہ نے میگزین سے نگاہ ہٹا کر اسے ہی دیکھا۔ تمہارے بال بہت پیارے ہیں جنت۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب تم بیٹھو، میں تمہارا میک اپ۔ نہیں آئمہ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ مگر اس نے ایک نہ سنی اور اسے زبردستی کرسی پر بٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی، مگر وہاں فارس کی کریمز اور پرفیوم کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے عجلت میں دراز کھینچے، مگر میک اپ یہاں پر بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی میں نے اپنا سامان سیٹ نہیں کیا ہے۔ اپنی شرمندگی پر قابو پاتی وہ تیزی سے اٹھی اور وارڈروب کے نچلے خانے سے میک اپ باکس نکال لائی۔ آئمہ نے پھرتی سے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا، بال بنائے اور پھر اپنی بھی نوک پلک سنواری، اور اس کے بعد وہ دونوں نیچے آ گئیں۔ لانچ میں تو گویا ایک محفل کا سما تھا۔ آئمہ کے بھائی اور بھابھی اپنے 3 بیٹوں کے ہمراہ موجود تھے۔ وہ ان سب سے خوش اخلاقی سے ملی تھی، پھر مسز شیرازی کے ساتھ سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اصولاً تمہیں فارس بھائی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ آئمہ نے صوفے کے ہتھے پر ٹک کر سرگوشی کی تھی۔ اس نے مسکراہٹ پر ہی تفاقہ کیا تھا۔ آئمہ کی بھابھی آمنہ بہت ہی ملنسار خوش اخلاق تھی۔ 3 بیٹے تھے، ایک 6 سال کا اور دوسرا 4 سال کا، اور جب کہ سب سے چھوٹا والا ابھی ان کی گود میں تھا۔ گھر میں تو یقیناً بچے طوفان اٹھائے رکھتے ہوں گے، مگر اس وقت وہ دونوں بہت ہی مؤدب سے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بڑا والا ذرا صحت مند تھا، سر اٹھائے جنت کو ہی دیکھتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظروں کا زاویہ نہ بدلا۔ جب سلام کرنے آیا تب بھی ذرا شرمایا سا لگا۔ جنت نے نام پوچھا تو نام بتا کر اپنی ماما کے پہلو میں منہ چھپا لیا۔ لو جی، اسد کا تو کام ہو گیا۔ عزیز بھائی، آپ کے بیٹے کو ایک اور لڑکی پسند آ گئی ہے، آئمہ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ڈنر باہر لان میں کیا گیا، جہاں باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ رات گئے تک خوب محفل جمی رہی تھی۔ مسز شیرازی اپنی میڈیسن لے کر سو گئی تھیں، مگر فارس اور جنت نے مہمانوں کا پورا ساتھ دیا تھا۔ آئمہ کی جنت کے ساتھ ان چند گھنٹوں میں صدیوں پرانی دوستی ہو چکی تھی۔ جاتے وقت دونوں کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا۔ آئمہ بھابھی نے تو خاص طور پر اسے اپنی طرف آنے کا کہا تھا۔ مہمان جا چکے تھے تو گھر میں ایک بار پھر خاموشیوں کا راج کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو فارس کی موجودگی میں بھی تنہائی ایک بار پھر سے اسے ڈسنے لگی تھی۔ واش روم کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔ آئمہ نے اسے بہت اچھے سے تیار کیا تھا، مگر جس کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا اس نے تو نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ جولری اتارتے، چہرہ دھوتے اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی ملازمہ کی آواز ابھری، بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ فارس کی مدھم آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ صرف اس خیال کے تحت کہ مسز شیرازی کی طبیعت خراب نہ ہو، وہ عجلت میں قدم اٹھاتی نیچے آ گئی تھی۔ جو مر چکا ہے اس کے ساتھ مرنا چاہتی ہیں، جو زندہ ہے اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتی۔ بھاری گمگیر آواز کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کرتی ہوئی مسز شیرازی کے بیڈ روم کے سامنے جنت ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ دستک کے لیے اٹھایا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ وہ تمہارا خون ہے۔ مسز شیرازی کی آواز آنسوؤں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں ہے۔ فارس کا انداز قطعیت بھرا تھا۔ اس نے ادھ کھلے دروازے سے اندر دیکھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ مسز شیرازی کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے فارس، مسز شیرازی نے منت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ فارس کے لہجے میں بے بسی تھی، آواز میں درد، آنکھوں میں نمی لیے مسز شیرازی سے دیکھ کر رہ گئیں۔ اگلے کئی لمحات تک ان کے مابین سکوت حائل رہا۔ جنت جب تک اس کی نانی زندہ تھی میں کچھ مطمئن تھی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی، مگر اب فارس خاموش رہا۔ چھوٹا سا یتیم بچہ ہے وہ، تم اسے آخر کس بات کی سزا دے رہے ہو فارس؟ کیا تمہیں رحم نہیں آتا اس پر؟ فارس نے جن نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا وہ اندر تک کٹ کر رہ گئیں۔ مت کریں میرے ساتھ ایسا پلیز، وہ بے بسی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، اللہ کے لیے یہ نہیں۔ وہ تمہارا بھتیجا ہے فارس، تم ان کے
تم اس کے لیگل گارڈین ہو، کچھ نہیں ہے وہ میرا۔ اس کی آواز یکایک بلند ہو گئی تھی۔ مسز شیرازی کرب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جنت عجلت میں دروازے سے ہٹ کر پلر کی اونٹ میں ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اس کا تنفس بھاری تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا اور جنت کمال دم سادے اگلے ہی کئی لمحات تک اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنے بے جان کھلونوں کو سنبھال کر رکھنے والا جیتے جاگتے انسانوں کے معاملے میں اتنا بے رحم، اتنا سگا یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ مسز شیرازی کا چہرہ آنکھوں میں سما گیا تھا۔ کتنی تکلیف میں لگ رہی تھی وہ۔ گہرا تنفس لے کر وہ الجھے ذہن کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ فارس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل اٹھائے بیٹھا تھا، تیزی سے کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ جنت کی آمد سے اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتی وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنا بلینکٹ اور تکیہ نکال کر جب وہ سیدھی ہوئی تو موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ سر سے پیر تک لحاف تانے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں لیے وہ اب بھی اسے ہی دیکھے گئی تھی۔ فارس کا بھائی، یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں ہے۔ مسز شیرازی اپنے پوتے سے ملنا چاہتی تھی مگر فارس انہیں ملنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی مگر فارس انہیں ایسا نہیں کرنے دے رہا تھا۔ ماں سے شدید محبت کے باوجود انہیں کتنی بڑی اذیت سے دوچار کیے ہوئے تھا۔ ایسی بھی کیا بے بسی، ایسی بھی کیا بے حسی۔ کیسا انسان ہے یہ؟ دل نام کی چیز ہے اس کے سینے میں یا پھر نہیں؟ تم بھی اس سے مختلف نہیں ہو جنت۔ اس کی سوچ کو یکدم ہی بریک لگی تھی۔ خیال جامد ہوئے تھے۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس یکایک ہی اس کی کیفیت پر مسکرانے لگا تھا۔ آواز اندر سے آئی تھی۔ آواز ہمیشہ اندر سے ہی آتی تھی، کبھی ماضی کی شے پر، کبھی ضمیر کی صدا پر، اور وہ کتنی ہی دیر تک ساکت و جامد کھڑی رہ جاتی تھی۔ دستک دے کر اس نے ادکھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل دیا تھا۔ مسز شیرازی کھڑکی کے سامنے قرآن ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ ملازمہ ان کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ اسے بھیج کر وہ خود ہی ان کے پاس بیٹھ کر سیب کاٹنے لگی تھی۔ گاہے بگاہے ان کی نگاہوں میں بھی دیکھ لیتی۔ گزشتہ شب فارس کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کا کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ ناشتے پر بھی دونوں ماں بیٹا معمول کی طرح بات چیت کرتے رہے تھے، جیسے ان کے مابین کوئی اختلاف رہا تھا، نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن بند کر دیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ تمہیں راز ملا جنت؟ کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سا راز؟ بے ساختہ ہی سوال لبوں پر آیا تھا۔ اسرے یسریٰ کا راز۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا، پھر آہستگی سے گردن نفی میں ہلا دی۔ راز اتنی آسانی سے منکشف نہیں ہوتے آنٹی، ہم جیسے گناہگاروں پر تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اگر راز منکشف نہ ہوتے تو کوئی گناہگار تاب نہ ہوتا، کافر مسلمان نہ ہوتے، بھٹکے ہوئے راہ نہ پاتے، مومنوں کا خطاب نہ پاتے۔ کافی ٹیبل پر پلیٹ رکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے۔ اس نے مسز شیرازی کو دیکھا تھا، لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ غور کرنے کے لیے، تعبیر پانے کے لیے، چھپے ہوئے معنی کو واضح کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمت چاہیے، یقین چاہیے، طلب چاہیے۔ اپنے اندر کے سوالات کو سمجھو جنت، یو وڈ ناٹ ریگریٹ اٹ۔ انہوں نے سیب کی کاش اٹھائی تھی۔ جنت خاموش رہی، سر جھکا رہا، انگلیاں مسلتے ہوئے۔ اب وہ کچھ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ تم نے دعائیں کیوں چھوڑ دیں؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، اور جنت نے بھی جواب دینے میں کچھ وقت لیا تھا۔ میں جو مانگتی رہی ہوں اللہ نے وہ مجھے نہیں دیا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل تھی۔ کب تک مانگتی رہی ہو؟ جنت کو ان کا سوال سمجھ میں نہ آیا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ کب تک؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال؟ وہ دم سادے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے تو ہمت نہیں ہاری تھی۔ جنت وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھی، تب بھی انہوں نے اولاد کی دعا
مانگنا ترک نہیں کی تھی۔ جنت سن ہوئی تھی، کون سی بات کہاں آ کر واضح ہوئی تھی، کون سا پیغام کہاں آ کر ملا تھا۔ انبیاء کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، وہ دعائیں ترک نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور مانگتے رہتے تھے۔ جنت نے کچھ نہ کہا اور وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی ساز تھیں، ایک معلمہ تھیں جو اس کے اندر کی گتھیاں سلجھانے میں جٹ گئی تھیں۔ خواب بھیانک تھا، آواز تکلیف دہ تھی، امی امی امی۔ وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، سر سے پیر تک پسینے میں شرابور، لرزتا کانپتا وجود اور بھاری تنفس۔ یہ روز روز کا کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر دھاڑا تھا۔ کچھ خواب کی وحشت تھی تو کچھ فارس کی دہشت۔ وہ سہم کر رہ گئی تھی، جانے وہ اب کیا کہہ رہا تھا، کس بات پر چلا رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا، یاد تھا تو بس یہی کہ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ ہاں یاد تھا تو دروازے کا بند ہونا، اس کی آواز جو کافی دیر تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اب تک اپنے خواب کے اثر میں تھی، لرز رہی تھی، کپا رہی تھی، وحشت و بے سکونی کے دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ رات، وہ اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے تھے، سر گھٹنوں پر رکھ لیا تھا۔ جنت نہیں، جنت پلیز، جنت میرا بچہ، مجھے بخش دو اللہ کے لیے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ساری برداشت اسی آواز پر ختم ہو جاتی تھی، یہی چیخ، یہی پکار اس کی دھجیاں بکھیر دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ وہ خود کو نوچ کو سوٹ ڈالے، زخمی اور لہولہان کر لے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تم نے ان کے لیے مصیبت بنی رہی ہو جنت، اور اب یہ آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی امی امی، دروازہ کھولیں۔ وہ حواس باختہ ہو کر دروازہ بجانے لگی تھی۔ فارس، دروازہ کھولو پلیز۔ راہداری کا ملجکہ اندھیرا روشنی میں بدل گیا تھا۔ مارچ کی وہ شب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں حائل ہو گئی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو فارس، خدا کے لیے۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ بی بی جی، ماہین بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی کا ہارن کہیں دور سے بجا تھا۔ فارس، اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی تھی، مگر دروازہ نہیں کھلا تھا، اس رات بھی نہیں کھلا تھا۔ ماہین، برہان کی دوسری بیوی، وہ دروازے سے گھسیٹ کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اپنی چیخوں کا گلا بس وہ ایسے ہی گھونٹ سکتی تھی۔ تمام مناظر فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے تھے۔ وہ ہانپتی کانپتی، شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی تھی، ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے۔ وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اور بند دروازہ صبح کے 7 بجے کھلا تھا، ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار۔ وہ آفس ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ جنت دروازے کی بائیں طرف فرش پہ گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر اٹھائے، سرخ متواتر آنکھوں سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا۔ اطراف سے یکساں بے نیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں لیپ ٹاپ رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سراسر جائزہ لیا، اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، ایک ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ عادتاً اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندر کی لہروں کی طرح سرکش۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، الجھے بکھرے سے بالوں کو سمیٹ کر اسٹڈی سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی اور فارس موجود تھے۔ اس کی روئی روئی سی آنکھیں سوجی ہوئی اور متواتر لگ رہی تھیں، مگر چہرے پر بشاشت تھی، لبوں پر مسکراہٹ، ایک ایکٹنگ
ایکٹنگ فارس کر رہا تھا اور ایک وہ کر رہی تھی، دونوں کمال کے اداکار تھے۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ اس نے فارس کو دیکھا تھا، اس کا چہرہ ہر طرح سے کے تاثرات سے عاری تھا۔ کوئی انسان اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے لیے خود بے رحم اور شفاق ہو سکتا ہے تو دوسروں کی شفاقی پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہی آواز حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندوں کو نیچے اتارتے ہوئے پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ چھری کانٹے کی مدد سے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ وہ فارس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نگاہیں تھیں کہ بار بار اس کے پرسکون اور مطمئن چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ وہ ایک یتیم بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہ تھا، وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو آمادہ نہ تھا۔ ایسے انسان سے محبت تو دور کی بات، رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ اور وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ وہ اسے صرف اور صرف برداشت کر رہا تھا اور جنت اس کی برداشت میں گنجائش دیکھ رہی تھی۔ پچھلی بار خالہ آئی تھیں، اس بار کوئی نہیں آئے گا، اس بار تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں آ گئی تھی۔ لان چیئرز پر ان کے ساتھ وہ دھوپ میں بیٹھی تو وہ اسے باغور دیکھنے لگی تھی۔ تم ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اتنے اچانک سے پوچھا کہ لمحہ بھر کے لیے وہ کمزور پڑ گئی، آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، ہونٹ کپکپا کر رہ گئے۔ دل چاہا کہ سب کچھ ان کے گوشہ گزار کر دے، مگر نہیں، اصل میں سر درد کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ نیند پوری نہ ہو تو میری آنکھیں ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔ مسز شیرازی نے اس کی وضاحتی جواب کو خاموشی سے سنا، پھر وہ سامنے عملتاز کے ان درختوں کو دیکھنے لگی جو بیرونی دیوار پر جھکتے ہوئے تھے۔ معمول کے برعکس وہ کچھ خاموش سی تھی۔ فارس تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ چند روز قبل انہوں نے پوچھا تھا، آج وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ چند روز قبل آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا، آج آنکھیں چرا کر پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ابھی تک فارس کے جارحانہ رویے کی بھنک انہیں نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، بیمار رہتی تھی، اسے احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے فارس بھی کسی قدر محتاط ہو جاتا تھا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جنت کو تشویش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر سانس لی، پھر ہنس دی۔ جانے انہیں ہنسی کس بات پر آئی تھی، مگر اس ہنسی میں بھی ایک بے بسی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ جنت کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولی۔ تمہاری طرح میں بھی ٹھیک سے نہیں سو پائی۔ جنت نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں کا اپنا ایک درد تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ جنت نے گہرا سانس لیا اور کتاب کو لی۔ خالی دماغ کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفحہ تلاش کر رہی تھی۔ جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو، اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید بھی کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ وہ کھوئی سی بیٹھی ہوئی تھی، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھیں، چہرہ کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دہانے پر چھوڑ رہی ہو جنت، تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو۔ کیا کتاب پر اس کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی تھی؟ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہوتا ہے یا پھر سمندر کی لہروں کی طرح سرکش۔ نانا اکثر کہا کرتے تھے، مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ بات آج وہ فارس وجدان پر واضح کرنے والی تھی۔ آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا، ایک لمحے کے لیے، جیسے ہی اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا ہو۔ کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیواروں کی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیسز، حتیٰ کہ وہ صوفہ بھی بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کاسمیٹک کے سامان سے سجی ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل اور کافی ٹیبل پر تازہ پھولوں کے گلدان رکھے گئے تھے۔ زندگی سے بھرپور فضا معطر سی تھی، مگر یہ معطر فضا اس کے تنفس پر کتنی بھاری تھی، یہ تو صرف بس وہی جانتا تھا۔ سامنے ہی جنت وارڈروب کھولے اس کے کچھ شیڈ ہاتھ میں لیے اپنے کام میں مگن کھڑی تھی۔ لیپ ٹاپ کیس بیڈ پہ پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اس نے اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر درستگی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ اس کی
آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اپنا کام فارغ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا، میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ ایسے ہی سوچا شوہر کو اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے تو میں ہی کر لوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا تھا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی، نہ خوف کا تاثر تھا نہ وحشت تھی آنکھوں میں اور نہ ہی گھبراہٹ۔ میرے معاملات میں دخل اندازی بند کرو ورنہ فارس نے وارڈروب سلائڈ کر کے زور سے بند کر دی تھی۔ ورنہ کیا؟ سوالیہ آئیبرو اٹھا کر اس نے پوچھا تھا۔ فارس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سوال دہرانے والی یہ وہ لڑکی تھی جو سر اٹھا کر اس سے بات کرنے کی بھی اہلیت نہ رکھتی تھی۔ میں نے تمہارے جوتوں کا اسٹاک بھی سیٹ کر دیا ہے، تمہاری ٹائز اس ڈرار میں رکھ دی ہیں، 3 پیسز سوٹ یہاں پہ لٹکا دیے ہیں اور کف لنگز اور رسٹ واچ۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن فارس کی آہنگی شکنجے میں تھی اور چوڑیوں سے بھری دہانی کلائی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، وہ اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ اس نے سخت پتریلی آواز اور آنکھوں کا تاثر جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سانس رکنے لگا تھا۔ ذرا دوبارہ کہیے گا، میں نے سنا نہیں۔ فارس کی گرفت بڑھتی گئی تھی، کلائی پر بھی گردن پر بھی۔ اسے لگا تھا وہ بس مرنے کو ہے۔ ہو کون تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جنت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں بھر آئی تھیں اور سانس تو جیسے اسے آ ہی نہیں رہا تھا۔ آخری بار اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے ہوئے وہ غرایا تھا۔ آخری بار تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جنت کھانستی ہوئی نیچے گر گئی تھی۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھولوں کے گلدان فرش پہ دے مارے تھے۔ پھر وہ اسی تحش کے آلے میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جنت کا تنفس پھولا ہوا تھا، داہنا ہاتھ گردن پر ٹھہرا تھا، چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر آئی تھی، ذرا گھبرائی ہوئی سی اجلت میں صفائی کرنے لگی تھی۔ اس نے بھولے سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آرڈر سخت تھا۔ فارس کے ملازم صرف فارسی کی سنتے تھے۔ انتہائی کوشش سے اٹھ کر وہ سیدھا ٹیرس میں چلی آئی تھی۔ بادلوں بھری شام، کچھ اداس کچھ ویران سی۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے۔ ریلنگ پر جھک کر اس نے خود پر قابو پانے کی صحیح کی تھی۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پلکیں جھپکا کر روکا تھا۔ وہ آج رونا نہیں چاہتی تھی، تنہائی میں بھی نہیں۔ اگر وہ پہلی چوٹ پر بھی خود کو زمین بوس ہونے سے نہ بچا پائی تو پھر کبھی بھی نہیں اٹھ پائے گی۔ اگر آج بھی وہ خوف میں آ گئی تو کچھ بھی نہیں بدل پائے گی۔ اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، حوصلہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک بار پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے سرخ پڑتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا، سسکیوں کو دبا لیا تھا، اذیت کو چھپا لیا تھا اور تب ہی کسی احساس کے تحت اس نے اپنی چوڑیوں بھری کلائی کو چھوا تھا۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پہلی بوند اس کی پیشانی پر گری تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات کتنی تاریک ہوتی ہے اور طوفان سے پہلے خاموشی کتنی محیب لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی کشتیاں خود جلا دیتے ہیں اور کچھ کی جلا دی جاتی ہیں۔ جن کی جلا دی جاتی ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت دکھانی چاہیے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنی اسٹڈی سے باہر نکلتا فارس بھی اس کی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا اور پھر اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا، عین اس کے منہ پر۔ فارس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اس کی جرأت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ شدت سے دھاڑتے اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ بے دم قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے اب سر اٹھائے کھڑی تھی۔ فارس نے شدید غصے کے عالم میں دروازے کو دھڑدھڑایا مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ اب وہ اپنے کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ جنت تک یہ اور بلینکٹ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازہ کھول گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آندھی طوفان کی طرح وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا تھا۔ تم کرو تو تمہارا حق ہے، میں کروں تو بدتمیزی؟ وہ مڑے بغیر اسے دیکھنے
وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے کھڑا رہا۔ بادل کچھ شدت سے گرجے تھے، بجلی بھی چمکی تھی، دیوار گیر کھڑکیاں بھی پر بارش کے قطرے اب کچھ زیادہ ہی روانگی سے گرنے لگے تھے۔ خیر لکی ہو تم، چابی ہے تمہارے پاس؟ جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں پھر کسی دھتکارے ہوئے انسان کی طرح کسی تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رات گزارنی پڑتی ہے۔ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ جس انداز اور لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی وہ کچھ بھی تھا مگر نرم نہیں تھا، لفظ جیسے مشتعل تھے، آگ پکڑے ہوئے، سب ضبط کے مراحل سے گزر کر تحمل سے ادا کیے ہوئے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، وارن میں تمہیں کر رہی ہوں۔ انگلی اٹھا کر اس نے فارس کی بات درستگی سے کاٹ دی تھی، مٹھیاں سختی سے بھینچ باہم پیوست کیا۔ فارس برداشت کی انتہا پہ کھڑا تھا۔ آخری بار میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہی ہوں، اگلی بار تم نے اگر ایسا کوئی بھی سین کریٹ کیا یا مجھے اپنے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش بھی کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں آنٹی کو سچ مچ اس نکاح کی حیثیت کے بارے میں آگاہ کر دوں گی جو تمہارے نزدیک فقط ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس نے سخت لہجے اور صاف لفظوں میں اس پر اپنے ارادے واضح کر دیے تھے۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ تم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہو کہ مجھ سے جان چھڑوا سکو۔ جسٹ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ کیوں؟ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ میں اس گھر میں آنٹی کی وجہ سے ہوں، کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا؟ وہ چلائی۔ فارس ضبط کر گیا۔ کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ نکاح صرف کاغذ کی حد تک محدود رہے گا؟ ہاں۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، میں بتا رہی ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صوفے پر دراز ہوتے اس نے بلینکٹ اپنے وجود پر پھیلا لیا۔ دوبارہ اس نے فارس وجدان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ فارس وجدان کو اگلے دن ہی ہو گیا تھا جب مسز شیرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کو کہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ کاروبار اور کمپنی سے متعلق ہیلے بہانے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے کہ آج چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پر گزارتا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا تھا جو رائل بلو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شیرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی مگر آج فارس وجدان کو اس کے لبوں کا تبسم اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تسخیر نظر آ رہی تھی، انداز طنزیہ لگ رہا تھا مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے اب ضبط ہی کرنا تھا، مزید کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید باغیانہ انداز اپنا لے۔ گاڑی کی چابی اور موبائل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا تو جنت بھی مسز شیرازی سے مل کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے ہینڈ بیگ اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے کے طوفانی تاثرات کو نظر انداز کرتی ہوئے وہ باہر کی ہی طرف دیکھتی رہی تھی۔ دوڑتے بھاگتے مناظر کے ساتھ وہ کسی بھی دوڑ میں شامل ہو گئی تھی۔ لب کھینچتے، دانت پیستے اور اسٹیئرنگ وہیل پر خطرناک حد تک گرفت مضبوط کیے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، ورنہ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ رفتار بڑھائے اور گاڑی کسی ٹرک سے دے مارے، خود بھی مر جائے اور اس جنت کو بھی مار ڈالے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ شہر کے بہترین مال کی پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ جنت فوراً سے باہر نکل آئی تھی مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ میرے خیال سے تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو شاپنگ پہ۔ اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے جنت کو دیکھا تھا۔ وہ کھڑکی میں کونیاں جمائے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر چاہتے ہو کہ میں آنٹی کو فون کر کے کہوں کہ تم میرے ساتھ مال کے اندر جانے کو تیار نہیں ہو؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ تو یہ تمہارا اصلی رنگ ہے؟ اور جنت ہنسی، پھر کافی دیر ہی ہنستی رہی۔ وہ مٹھیاں بیچ کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تم اپنی اماں کے حوالے سے جانے کتنی بار اس رشتے کی نوعیت جتا چکے ہو اور جب میں جتانے پر آئی ہوں تو بات میرے روح پر آ گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسی، جیسے فارس کے سوال نے اسے کافی محظوظ کیا ہو۔ ناچار اسے گاڑی سے باہر آنا ہی پڑا۔ پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف شاپس میں اس کے پیچھے پھرتا رہا۔ وہ اس کا صبر آزما رہی تھی، گھوم رہی تھی اور کچھ خرید بھی نہ رہی تھی۔ وہ بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا تھا، موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتا اور پھر جب سر اٹھا کر اسے دیکھتا تو تب بھی وہ خالی ہاتھ ہی نظر آتی تھی۔ اسے غصہ تو بہت چڑھ رہا تھا لیکن وہ ضبط کیے جا رہا تھا۔
پارا تو اس کا اس وقت ہائی ہوا جب وہ بچوں کی شاپ میں داخل ہو گئی، اور اب اس نے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منی سی اشیاء اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ کے بچیوں کے پورشن میں کچھ رش تھا، وہ بچیوں کے پورشن میں کھڑی تھی اور چیزیں پسند کر کے اب ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ فارس کی رگیں پھول گئی تھی، وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ موزے، کپڑے، فیڈرز، کھلونے اور جانے کیا کچھ چیزیں وہ کاؤنٹر پر خرید کر وہ کاؤنٹر پر آ گئی۔ پیمنٹ کے لیے اس نے فارس کو دیکھا تھا، جس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر سیل بوائے کو دیا تھا۔ بس ہو گئی میری شاپنگ۔ پیمنٹ ادا کر کے جب وہ باہر نکلے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ فارس اس لمحے کیسا نظر آ رہا تھا یہ دیکھنے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے تھی۔ لبوں پر تبسم تھا، آنکھوں میں شرارت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سامنے لیڈیز گارمنٹس کی شاپ میں داخل ہو چکا تھا۔ سٹینڈ پر لٹکے چند ریڈی میڈ برانڈ کے جوڑوں کا آرڈر دے کر اس نے کریڈٹ کارڈ نکالا تھا۔ جنت گلاس وال کے اس پار کھڑی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بار بار دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سیل بوائز نے ڈریسز کو پیک کر کے دے دیا تھا۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ پکڑو انہیں، انداز منہ پہ دے مارنے والا تھا۔ جنت پر وقت نہ پکڑتی تو شاپنگ بیگز فرش پہ ڈھیر ہو جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اس نے بہت لاڈ سے پوچھا تھا۔ ضرورت تو تھی، فارس نے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتے ہی اس کی ممی نے شاپنگ سے متعلق پوچھنا تھا اور جنت نے بچوں کے کپڑے دکھانے تھے، اور تب ہی شاید تب ہی جولری شاپ سے نکلتی جینز اور ٹاپ میں ملبوس ایک اسٹائلش لڑکی ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ شاپنگ بیگ پر اس کی گرفت ایک دم مضبوط ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھرا تھا۔ اس نے پہلے فارس کو دیکھا تھا اور اب وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ صدمہ، حیرت، بے یقینی، شاک۔ فارس نے جانے کے لیے مڑ گیا تھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے۔ جنت بھی اجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی، اور تب ہی اس نے اپنے وجود پر بے نام سی تپش کا احساس ہوا تھا۔ فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے یوں ہی مڑ کر دیکھا تھا۔ جینز اور اورنج رنگ کی ٹاپ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے فوراً اس سے رخ بدل لیا تھا۔ سر جھٹک کر جنت فارس کے ہمراہ ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا، اتنی خاموشی سے کہ جنت کو لگا تھا کہ فارس سانس بھی نہیں لے رہا۔ ممی کو یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے خاموشی کا فکل توڑا تھا۔ تیور زیادہ بگڑے ہوئے تھے مگر وہ متحمل لگ رہا تھا، اور جب وہ پوچھیں کہ شاپنگ دکھاؤ تب کیا دکھاؤں گی؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ مانگا۔ کچھ بھی دکھا دینا مگر یہ نہیں، فارس نے جیسے وارن کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پورے ایک ماہ بعد خاموشی ٹوٹی بھی تھی تو کیسے؟ کیوں نہ دکھاؤں؟ میری طرح وہ بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی سویر اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اوکے فائن۔ جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہی شاپنگ دکھا دوں نا جو تم نے اپنی پسند سے کروائی ہے۔ ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی، اور انداز ٹھنڈا ہوتا فارس مزید شولوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ فارس وجدان نے شدید غصے کے عالم میں اپنا داہنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر صدر دروازہ کھولتے ہی اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا تھا وہ جنت کمال کا چہرہ تھا۔ نک سک سے تیار، فریش اور نکھرے وجود کے ساتھ وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فارس کی پیشانی پر بل آ گئے تھے۔ مسز شیرازی لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ تبھی اپنے تاثرات نرم رکھتا وہ دل ہی دل میں کڑھتے ہوئے انداز میں داخل ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو ملازمہ کو ڈائننگ ہال میں کھانا لگانے کا حکم دیتے ہوئے جنت کمال بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ضبط کر کے وہ مسز شیرازی کی طرف متوجہ ہو گیا، ان سے بات چیت کرنے لگا تھا۔ اس دوران جنت زبردستی ہی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتی
ڈائننگ ٹیبل پر تو اس نے انتہا کر دی۔ فارس، یہ فش کباب ٹرائی کرو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اس نے برابر میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں خود سے کھانا نکالتے ہوئے وہ اسے یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے اس کے مابین اس طرح کی بات چیت ہوتی رہتی ہو۔ فارس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ سامنے مسز شیرازی موجود تھیں۔ اب نہ تو وہ غصہ دکھا سکتا تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ جھٹک سکتا تھا۔ بریانی کیسی لگی؟ چمچ کو سختی سے دباتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، صرف ٹھیک ہے، میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے۔ مسز شیرازی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اور یہ پاستا بھی لونا نہیں بس کافی ہے۔ اس نے ضبط سے جنت کو روکا لیکن وہ نہیں رکی۔ اپنی من پسند ڈشز اس کی پلیٹ میں زبردستی ڈالتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ مشتعل اسباب کے ساتھ لان میں کافی دیر ٹہلتا رہا، گہری سانسیں لیتا رہا، خود پہ اپنے غصے پہ کنٹرول پانے کی کوشش کرتا رہا۔ رات گئے تک جب وہ کچھ حد تک اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تھا تو اس نے کمرے کا رخ کیا تھا اور پھر ایک بار پھر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر درمیان میں کشن رکھ کر حد بندی کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے جنت کمال آرام سے بیٹھی تھی، کمفرٹر ٹانگوں پر پھیلا رکھا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دبی آواز میں اٹھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ مشتعل نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ لان میں ٹہلتے وقت اس کے تاثرات اتنے خوفناک تو ہرگز نہ تھے۔ مجھے صوفے پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ درستگی سے بازو سے پکڑ کر فارس نے اسے بیڈ سے اٹھا دیا تھا، پھر انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے پہلے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر دروازے کا راستہ دکھایا کہ سونا ہے تو وہاں سو جاؤ ورنہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جنت لب کھینچے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ وہ بیڈ سے کشن ہٹا کر یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں، پھر کشن وغیرہ اٹھائے اپنے صوفے پر جا سوئی۔ مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ صبح سویرے وہ ایک اور مطالبے کے ساتھ حاضر تھی۔ کف لنکس لگاتے ہوئے فارس وجدان نے لب کھینچ کر اسے دیکھا۔ سفید برینڈڈ قمیض پر زرد رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ بالوں کا اوپر سے پف بنا کر کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرہ میک اپ سے عاری تھا، ہونٹوں پر ٹپ گلوز کی ہلکی چمک تھی۔ نظر ہٹا کر اس نے رخ بدلا اور ٹائی کی نوک باندھنے لگا۔ وہ گھوم کر سامنے آ گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ سنی انسنی کیے رسٹ واچ کلائی پر چڑھانے لگا۔ اب کیا میں آنٹی سے تمہارا فون نمبر مانگتی اچھی لگوں گی؟ کیا سوچیں گی وہ تمہارے بارے میں؟ فارس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے کچھ سختی سے جھپٹ کر تیزی سے نمبر ٹائپ کر کے اس نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ شکریہ، ویسے میں پہلی بیوی ہوں جسے اپنے شوہر کا نمبر شادی کے پورے 1 ماہ بعد ملا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے یوں کہا جیسے یہ بڑے اعزاز کی بات ہو۔ ٹائی کی نوٹ لگاتے وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بھی نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ مسلسل بولتی رہی۔ مسز شیرازی کے سامنے اسے بھی مجبوراً جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تاثرات کچھ بہتر تھے مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، حقارت تھی۔ وہ آفس کے لیے اٹھا تو جنت بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی تھی۔ اب کی بار وہ سیڑھیاں پر نہیں رکی تھی بلکہ اس کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھ رہا تھا تو غصہ ناک پر ہی دھرا تھا مگر جانے کیوں وہ اپنے ان تاثرات کے ساتھ بھی اسے ہرگز برا نہ لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اس نے کہا سنی انسنی کیے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ جنت تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک وہ گاڑی نکال کر وہاں سے چلا نہیں گیا۔ اس دن پہلی بار اس نے فارس کو واٹس ایپ پر میسج کیا تھا، کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا خیال ہے، آج شام کا ڈنر کہیں باہر کریں، تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے، تم کافی زیادہ پسند کرتے ہو یا چائے، پسندیدہ کلر کون سا ہے تمہارا، تم اپنی بیوی میں کس طرح کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو۔ شام تک فارس وجدان کے واٹس ایپ پر وہ بلاک ہو چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو ایک بار پھر وہ اسے اپنے انتظار میں صدر دروازے پر ہی کھڑی ملی تھی۔ اب کیا میں آنٹی کو یہ بتاتی اچھی لگوں گی کہ تم نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کیا ہوا ہے؟
مصنوعی خفگی کے ساتھ اس نے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا تھا۔ فارس ایک بازو پر کوٹ ڈالے دوسرے ہاتھ میں ٹشو کا پیکٹ پکڑے پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ شکن لیے ہوئی تھی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی۔ آج اس کی کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی، تبھی وہ تاخیر سے گھر پہنچا تھا اور کچھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا جیسے اسے زکام کی شکایت ہو رہی تھی۔ تبھی ٹشو کا پیکٹ بھی ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈنر وہ باہر سے کر آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کپڑے بدلے وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ چھینکوں سے کچھ عاجز ہو کر وہ کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹس ٹیبل پر دھرے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل سے ٹیبلٹس کی شیشی اٹھانی چاہی، مگر فارس نے کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی آواز نزلے سے متاثر لگ رہی تھی۔ جنت نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی اتر رہی تھی۔ پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہارے لیے چائے یا قہوہ لاؤں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کیا، پھر کمفرٹر کھینچتے ہوئے اپنا سر تکیے میں گاڑ لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ چھینکوں سے الجھا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا اور ادھر صوفے پر جنت کمال بے سکون بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی کا قفل توڑ دیا تھا، مگر فارس وجدان کی سرد مہری نفرت اور حقارت تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا وہ سمجھ سے قطعاً باہر نہ نفرت کی وجہ بتلاتا تھا، نہ اپنا کوئی نرم رخ دکھلاتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل اور تکیہ اٹھایا اور سٹنگ ایریا میں جا سوئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے آج فارس کی نیند خراب ہو۔ آئمہ کی کال تھی۔ اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فارس کے تاثرات جانچے۔ شاید وہ کچھ دیر تک اپنا کام موقف کر کے اس کی ذات کو اپنی توجہ کا اور عنایت کے حصار میں لے لے۔ شاید وہ انکار کر دے تو وہ اس کا یہ انکار اس کے خیالات کی نفی کر دے، یا پھر کھلے دل سے اجازت دے کر اپنی زندگی میں اس کی موجودگی کو اہم کر دے۔ مگر دوسری طرف ایک مکمل خاموشی تھی، نہ انکار نہ اقرار۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ آفس ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی تھی، منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، مگر دوسری طرف سے خاموشی تھی، خاموشی ہی رہی۔ پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ مسز شیرازی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے آئمہ کو ٹن کا میسج دے دیا۔ تیاری کرتے وقت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کب تک وہ اپنی عزت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ سیاہ اور گولڈن کنٹراسٹ میں نفیس کام والا فینسی ڈریس، جس کے گھیر بازوں اور گلے پر گولڈن کام ہوا تھا، میچنگ جیولری، سیاہ ہیلز، شہد بالوں کی پونی ٹیل بنائی، اطراف میں کچھ لٹوں کو نکالے، خود کو مضبوط کیا، خیالات کو جھٹک کر اس نے مکمل تیاری کی۔ 9 بجے اسے آئمہ لینے آ گئی تھی۔ جاتے وقت لمحے بھر کے لیے وہ اس کی اسٹڈی کے سامنے رکی تھی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ نروس تھی۔ نہ تو اس طرح کے آزادانہ ماحول کی عادی تھی اور نہ ہی اسے اس طرح کے ملبوسات پہننے تھے جن میں بیشتر خواتین اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ یہ جگہ، ماحول اور لوگ سب اس کے لیے نئے تھے۔ آئمہ نے اپنی دوستوں سے اس کا تعارف کروایا تھا تو سب کی آنکھوں میں حیرت امڑی تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس سے فارس نے شادی کی ہے؟ جنت کو فارس کی وجہ سے گفتگو کا مرکز بننا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دلہن کی بہن نیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئمہ سے معذرت کرتی اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں دیوار گیر آئینے کے سامنے لڑکیوں کا ٹولہ موجود تھا۔ کوئی لائنر لگا رہی تھی تو کسی کو اپنی لپسٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا تو کوئی اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کر رہی تھی۔ گیس واٹ، یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نیشا نے کھڑے اعلان کیا تھا۔ لڑکیوں نے گردنیں گھمائیں، سب نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔
فارس کی بیوی جنت، وہ وہاں ایک دم سناٹا سا چھا گیا تھا، جو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان سب کے چہروں پر ایک سے تاثرات تھے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کے سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی، ان کا لباس، زبائش، اطوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکایک اپنا آپ عجیب لگا تھا، وہ ان میں مس فٹ تھی۔ اوہ تو یہ ہے وہ! سماعتوں سے کھٹکتی ہوئی خوبصورت آواز ٹکرائی تھی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھایا، وہ اس کے دائیں طرف بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا میکسی نما سلیو لیس لباس پہنے، براؤن بال ہلکا سا کرل لیے، اطراف میں بکھرے دمکتی ہوئی سفید رنگت نیلی کانچ سی آنکھیں، متناسب سراپا۔ وہ اتنی خوبصورت اور اسٹائلش تھی کہ ایک لمحے کے لیے جنت بھی اس کے چہرے پر سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تمسخر اڑاتی نگاہوں سے جنت کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ تو اس پینڈو سے شادی کی ہے؟ فارس وجدان نے لفظ پینڈو نے ان ماڈرن لڑکیوں کو بڑا محظوظ کیا تھا۔ مسکراہٹ سب کے ہونٹوں پر رینگ گئی تھی، اور لڑکیوں کو تو ایسے ریجیکٹ کرتا تھا جیسے کوئی حور بیاہ کے لے آئے گا۔ دبے دبے قہقہا چاروں سو گونج اٹھا تھا، گویا اس تبصرے کو بھی خوب انجوائے کیا گیا ہو۔ جنت کی آنکھوں میں اضطراب ٹھہرا رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ نروس تھی، گھبراہٹ کا شکار بھی ہو گئی تھی۔ فارس کے حوالے سے آج پہلی بار اس کا اعتماد اتنا بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ سر اٹھا کر جواب دینے کی بجائے اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ کندھے پر اس کا ہاتھ جو نہ تھا، پہلو میں وہ اس کے ساتھ جو نہ تھا، نہ محبت ہمراہ تھی، نہ عزت کا احساس تھا۔ اعتماد آتا بھی تو کیسے، وہ مقابلہ کرتی بھی تو کیسے؟ فائنلی تمہیں بھی دیکھ لیا۔ سہج سہج کے قدم اٹھاتی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فارس وجدان کو تم میں کیا نظر آیا۔ تم بتا دو گی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ایک بار پھر سب ہنسنے لگے تھے، اور اس بار اس کے لباس پر، اس کی شکل و صورت پر وہی جو اسے تم سب میں نظر نہیں آیا۔ سب کی ہنسی تھم گئی تھی۔ دو ٹوک لہجے میں جواب دے کر وہ اسی وقت ان کے چنگل سے نکل کر باہر آ گئی تھی، اور اس دن کے بعد اس نے آئمہ ظہیر کے ساتھ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ فارس کی وجہ سے نظروں میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جج نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ کلاس اور لباس کے حساب سے۔ تم آخر اتنے جتن کس کے لیے کر رہی ہو؟ وہ آفس ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر پلٹ رہی تھی جب فارس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر کہا تھا۔ وہ رک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ خود سے مخاطب ہو جائے ایسا شاید و نادر ہی ہوتا تھا، اور ان 1.5 ماہ میں تو شاید یہ 2-3 بار ہی ہوا ہوگا۔ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے اس نے بلا کسی تہمین کے، بلا کسی کنفیوژن یا گھبراہٹ کے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے؟ جسے میں سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تسلیم نہ کرتے تو نکاح بھی نہ کرتے۔ اب کہ وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ بخدا اس کی مسکراہٹ اگر طنزیہ نہ ہوتی تو وہ کتنی خوبصورت ہوتی۔ تسلیم کرنا کچھ اور ہے، نکاح کرنا کچھ اور۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کی درجہ بندی کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ کس چیز نے اسے اتنا نڈر اور بہادر بنا دیا تھا؟ فارس بھی سوچتا ہو گیا، کس چیز نے اسے اتنا قوی کر دیا تھا؟ وہ بھی سوچا کرتی تھی، تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے ہو۔ فارس نے یاد دلایا تھا، غلط، میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے ہوں۔ میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کے خراب موڈ کا ٹریگر دبا چکی ہے۔ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے آئی ہیں۔ مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے سوالیہ ایبرو اٹھائی۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے میں سیریس ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بے وقوف تمہیں یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ تم اس طرح میرے آگے پیچھے پھرو گی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کا یہ
اپنے ذہن سے نکال دوں گا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اس کی ذات کی برچیاں بکھیر کر تمسخرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور جنت لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے بمشکل ہی اپنے جذبات پر قابو پائے ہوئے تھی۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں، میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو۔ 5 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ تھا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ روح پہلے سے ہی گھائل تھی، وجود کے پرخچے اب اڑ رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی ہے، اپنے قدموں پر اس استحکام کے ساتھ کیسے ڈٹی ہوئی ہے، کیسے سن رہی ہے وہ اس کے زہر میں بھجے ہوئے ان الفاظ کو جو اندر ہی اندر اسے چھننی کیے جا رہے ہیں۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میز پہ کونیاں جما کر وہ آگے کو ہوا تھا، جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سال تک بھی گھر بیٹھ کر آرڈر لگاؤ تو ختم نہ ہو۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم سب بھول جاؤ گی۔ کون برہان، کون فارس، لفظ تھے کہ برچی اسے کاٹ کر گزر گئے تھے۔ اس کے لب کپ کپا اٹھے تھے، آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی تھیں، مگر اس نے فارس سے مزید کچھ نہ کہا تھا۔ بے حد خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ایک آسودگی سے مسکراہٹ فارس وجدان کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ یہ احساس ہی تسلی بخش تھا کہ جو لڑکی اس کا سکون برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے بے سکون کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر یہ سکون بھی اس کی خوشیوں کی طرح وقتی ہی تھا۔ اگلے روز جب وہ جاگنگ کے لیے اپنے گارڈ کی معیت میں گھر سے نکلا تو خشاش بشاش چہرے کے ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ فارس نے مڑ کر اسے تب تک دیکھا جب گارڈ نے توجہ اس طرف دلائی تھی۔ سر، آپ کی مسز۔ سیاہ ٹراؤزرز پر سفید کاٹن کی قمیض پر گلابی رنگ کا لمبا سا سویٹر زیب تن کیے، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح بل دے کر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، وہ چمکتی ہوئی روشن آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر مسکرائے۔ گڈ مارننگ۔ واٹ نان سینس، وہ دبی آواز میں جھاڑا تھا۔ حیران کر دیا نا میں نے آپ کو بھی۔ کہتے ہیں انسان ناراض بھی صرف ان سے ہوتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو۔ بھلا میں کیوں تمہاری باتوں کو مائنڈ کرنے لگی؟ وہ لب کھینچتے سختی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ شب کی تلخ کلامی کے بعد بھی اس لڑکی میں اتنی سکت تھی کہ وہ اگلے روز بھی یوں مخاطب ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئے تھا کہ اگلے چند دنوں تک وہ بات بھی نہیں کرے گی، اور یہاں نفرت بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے کے لیے کسی کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں حیران ہوں تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، یعنی تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے محسوس کر رہے ہو۔ کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمی لے ڈوبے گی۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس، بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، شاید اس لیے وہ بروقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ تم پہنچ جاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں میں۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ جاگنگ ٹریک پر تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ کیا تمہیں اس بات کی فکر نہیں کہ کہیں مجھے میری خوش فہمیاں نہ لے ڈوبیں؟ وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ تمہاری فکر اور مجھے ہوگی؟ سوالیہ ایبرو اٹھا کر اس نے جن نگاہوں سے جنت کو دیکھا وہ کڑ کر رہ گئی۔ ویسے سیلف رسپیکٹ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے تم نے؟ فارس نے قدموں کے ساتھ قدم ملاتی اپنا تنفس قابو میں کرتی جنت کے قدموں کی حرکت مدھم پڑ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی تھی، وہ بھی رک گیا تھا، محض ایک لمحے کے لیے۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ اس طرح اپنی سیلف رسپیکٹ کی بھینٹ چڑھا کر میری توجہ حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرنا۔ تمسخر اڑاتا ہوا نرم لہجہ تھا اس کا، مگر جنت کے گال پر جیسے کسی نے تماچا دے مارا ہو، وہ ہلکا کر رہ گئی تھی۔ چلیے جی، آج کے ہماری ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور ملیں گے ہم کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔